اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ نصیر احمد نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے راولپنڈی کے معروف نعت خواں جناب محترم محمد نعمان احمد قادری صاحب، جو آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حقوق اللہ بھی بیان فرمائے اور حقوق العباد بھی بیان فرمائے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی اللہ رب العزت کی حقوق بیان کیے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کے حقوق کو بیان کیا، بدو کے حقوق کو بیان کیا۔ یعنی جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ بلکہ یہ دین تو اتنا جامع دین ہے کہ ہمارے دین نے یہ بھی سکھایا ہے کہ جانوروں کے حقوق کیا ہیں اور غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ تو آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا عنوان ہے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق، تو یہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں اس پر قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید نے پڑوسیوں کے حقوق کو کس طرح بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، تو رب ذوالجلال نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر جہاں پر حقوق اللہ کو بیان فرمایا، وہاں پر حقوق العباد کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اپنے بندوں کو، اس سے متصل اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا۔ تو حقوق العباد کے بیان ہی میں پڑوسیوں کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان گہربار سے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کی اقسام یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں معذرت سے، کہ یہ جو قرآن مجید نے، جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی یہ جو سورہ نساء کی 36ویں آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جب پڑوسیوں کا تذکرہ کیا تو اللہ کریم نے یہاں پر ایک تقسیم بیان فرمائی کہ ایک وہ پڑوسی جو قریب کے ہیں اور ایک وہ جو بعید کے ہیں۔ تو اس کی بھی اگر تھوڑی وضاحت فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو پڑوسیوں کی یہ جو تقسیم کی گئی ہے، اور پھر ہمیں احادیث میں بھی اس تقسیم کا ذکر ملتا ہے، تو وہ سرکار نے کس طرح اس تقسیم کو فرمایا؟ جی بے شک، ایک پڑوسی جو قریب کا پڑوسی جسے قرآن نے کہا، اور ایک دور کا پڑوسی کہا گیا، اس کی جو تقسیم حدیث شریف کے اندر ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے اس طرح فرمائی ہے کہ ایک وہ پڑوسی ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، اس کا ایک حق ہے، ایک حق کے لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور ایک ایسا پڑوسی ہے جو 2 حقوق کے لحاظ سے آپ کا پڑوسی ہے، اور ایک ایسا ہے جو 3 حقوق کے لحاظ سے آپ کا پڑوسی ہے۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو صرف آپ کا پڑوسی ہے، اس کے علاوہ خون کا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ نہیں ہے، مذہب اسلام کا رشتہ اس کا آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کا ایک حق ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پڑوسی ہے جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ہے، تو 2 لحاظ سے وہ، اس کے 2 حق ہیں، وہ اس لحاظ سے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اور ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، خون کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور اسلام کے لحاظ سے بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ تو یقیناً جو 3 لحاظ سے آپ کے پڑوسی ہیں وہ قریب کے پڑوسی ہیں، اور جو ایک لحاظ سے آپ کا پڑوسی ہے وہ دور کا پڑوسی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ہو سکتے ہیں وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے لیکن غیر مسلم ہے، جی، اس کے ساتھ ہمارا صرف پڑوس کا رشتہ ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمارا پڑوسی بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے 2 رشتے ہیں، 2 رشتے، ایک پڑوسی ہونے کا رشتہ اور ایک اسلام کا رشتہ، اور تیسرا وہ کہ جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، ہمارا مسلمان بھائی بھی ہے،
اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے پھر 3 رشتے ہوئے، تو جتنا رشتہ زیادہ ہوتا ہے پھر اتنے اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا، اور کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہیں، طبرانی شریف میں روایات موجود ہیں، ترمذی شریف میں روایات موجود ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کس طرح پڑوسیوں کے حقوق کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور امت کو تلقین فرمائی؟ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کتاب الوصایا بالجار کا باب باندھا تو اس میں پہلی حدیث ہی یہ لے کے آئے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس قدر مواظبت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں وہ پڑوسی کو آپ کی وراثت میں بھی شامل نہ فرما دیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حضرت سیدہ ام المومنین سے بھی مروی ہے، اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کی اور اس کو جب آپ نے اس کا گوشت تقسیم کیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا ایک یہودی پڑوسی بھی ہے، اس تک بھی یہ گوشت پہنچنا چاہیے۔ اس موقع پر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ جبریل امین نے اس قدر مواظبت کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ وہ پڑوسی کو آپ کی وراثت میں بھی شامل فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جب آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک میں پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ جب اس کو کوئی خوشی ملے تو تم اسے مبارکباد دو، اس کی خوشی میں شریک ہو، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس کی تکلیف میں شریک ہو، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، اور پھر ان حقوق پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو شخص اس حوالے سے سستی کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے سستی کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کوئی وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ جو اس حوالے سے غفلت کا ارتکاب کرتا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، تو اس کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح وعید ارشاد فرمائی؟ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں وعید فرمائی ہے اور سخت وعید فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے اور وہ سیر ہو کر کھانا کھا لے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جو سب سے پہلا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہوگا۔ تو پڑوسیوں کے حق تلفی میں جہاں پر شریعت اسلامیہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے وہاں پر معاشرتی خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ عصر حاضر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں بڑی وجہ جو یہ ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق ادا نہیں کرتا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جہاں جو حدیث شریف آپ نے ارشاد فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم پڑوسی کی دیوار سے بلند دیوار نہ بناؤ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس تک ہوا نہ پہنچے۔ اگر ایک دوسرے کا اس لحاظ سے خیال رکھا جائے، پڑوسیوں کے حقوق اس طرح ادا کیے جائیں تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، اور کس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ پروگرام ابھی جاری رہے گا اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن وقت ہوا ابھی پروگرام میں ایک نعت شریف شامل کرنے کا، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم محمد نعمان احمد قادری صاحب۔ تو قادری صاحب، آپ کیا سنا رہے ہیں آج؟ پیر صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں، چند اشعار۔ نہیں ہے کوئی
کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے، کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے پیر صاحب کو بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है पड़ोसियों की हुकूक, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा नसीर अहमद नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, ब्रेक से पहले आपने सरकार की अहादीस की रोशनी में पड़ोसियों के हुकूक को बयान फरमाया, और फिर जो इस पर वईद है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद इरशाद फरमाई आपने उसका भी तज़किरा फरमाया। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक को जहाँ पे बयान फरमाया, वहाँ पे सरकार ने ये भी इरशाद फरमाया कि पड़ोसियों के जो हालात हैं वो पड़ोसी के मालूमात में होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जब अहादीस को देखते हैं तो उससे ये तसव्वुर मिलता है कि अच्छा पड़ोसी वो है कि जिसको अपने दाएं बाएं की खबर हो, ये पता हो कि उसके जो साथ वाले दरवाजे पे जो घर है वो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो उससे आगे लोग हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है वो तो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसके घर में अच्छे खाने पक रहे हों, उसके घर में सारी नेमतें सहूलतें हों, और उसके साथ ही उसका एक पड़ोसी हो कि जो फाके से ज़िंदगी बसर कर रहा हो, जिसके बच्चे रात को भूखे सोते हों। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें ये तसव्वुर भी मिलता है, ये रहनुमाई भी मिलती है कि बंदा जहाँ पे रहता है उसे अपने दाएं बाएं के हालात के बारे में भी बाखबर रहना चाहिए कि मेरे जो दाएं बाएं लोग बसते हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं, उनके हालात कैसे हैं। तो आप इस हवाले से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो क्या हैं, ज़रा नाज़रीन के लिए इस रहनुमाई फरमाएँ। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से भी बड़ी वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है। बल्कि हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस शरीफ रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम खाना पकाओ, शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा डालो, कोशिश करो कि वो अपने पड़ोसी के घर तक भी पहुंचा दो। और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ तक फरमाया है कि पड़ोसियों के बारे में कोई एक औरत दूसरी औरत के साथ बुख़ल ना करे, बल्कि अगर कुछ ही खुराक उसे मुयस्सर हो, गोश्त हो या कोई शय हो, कुछ भी उसको मुयस्सर हो, तो वो अपनी पड़ोसन तक वो उसे ज़रूर पहुँचाए। इसके अलावा शरीयत मुतहरा अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक हमारी रहनुमाई फरमाई है कि अगर तुम फल लेके जाते हो तो कोशिश करो कि पड़ोसी के घर के बच्चों तक भी वो फल पहुंच जाएं। अगर इतनी तौफीक तुम्हें ना हो तो इतना करो कि पड़ोसी के घर के सामने छिलके ना डालो, ताकि पड़ोसी के बच्चों की आहें तुम्हें ना लगें। इस मामले में हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़्ह में हम जिनके मुक़ल्लिद हैं, आपकी मुबारक ज़िंदगी पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने से इबारत है। जहाँ तक आपने मुसलमानों के हुकूक अदा किए, वहाँ पर दीगर जो गैर मुस्लिम थे, जो कि कैटेगरिकली तीसरे नंबर पर आते हैं, उनके हुकूक भी आपने अदा फरमाए। यहाँ तक कि आपका एक पड़ोसी था जो कि आपका न सिर्फ मुखालिफ था बल्कि बाकायदा तौर पर आपकी इबादत में मुखिल होता। जब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को मुसल्ले पे खड़े होते तो उसको जो कुछ हो सकता था वो करता, आपको तंग करने के लिए आपकी इबादत में वो खलल अंदाज हुआ करता था। लेकिन एक मौका आया कि उसको किसी जुर्म की बुनियाद पर पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब रात को इबादत में उस शख्स की आवाज़ें नहीं आईं, तो आपने सुबह नमाज फ़जर के बाद पता किया कि वो बंदा किधर गया है। तो महल्लेदारों ने बताया कि हुजूर, वो बंदा जो आपको तंग किया करता था आज सिलाखों के पीछे है। तो हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बात को बतौर करामत ज़ाहिर नहीं फरमाया, बल्कि आपने बतौर इस्तिक़ामत उसको आप थाने में तशरीफ़ ले गए और जाकर आपने उसकी सिफारिश की। तो वहाँ पर जो थानेदार था वो आपसे मोहब्बत करने वाला था, उसने आपके आने की खुशी में तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया और उस शख्स को भी आज़ाद कर दिया। आपके इस हुस्न अमल को देखकर वो शख्स अपने साबिक़ा मज़हब से और साबिक़ा आमाल से तौबा होकर आपके हल्का इरादत में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। इसका माना यह है कि हमारे जो अकाबिर हैं उनकी तालीम ये रही है कि आपके साथ पड़ोस में जो शख्स रहता है आप उसकी ख़बर भी रखें, और फिर ये भी ना देखें कि उसका रवैया आपके साथ क्या है।
وہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے، آپ ہر حال میں کوشش کریں کہ اس کے لیے جو آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ آسانیاں پیدا کریں، اور وہ اگر مشکل میں ہو تو اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے جو حالات ہیں، بالخصوص ہم جب وطن عزیز کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت معاشی طور پہ بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، اور دوریاں بھی بہت پیدا ہو چکی ہیں، رشتہ داروں کے درمیان مسائل بہت زیادہ ہیں، پڑوسیوں کے درمیان بہت زیادہ جھگڑے ہیں، اور بہت زیادہ فتنے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور پھر اکثر اوقات بات بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دروازے کے ساتھ دروازہ ملا ہوتا ہے لیکن آپس میں بول چال بند ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، اور پھر طویل مدت تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات نہیں رہتے، آنا جانا نہیں ہوتا، دکھ سکھ میں شریک ہونا نہیں ہوتا، تو یہ کس قدر ہماری آخرت کے لیے بالخصوص نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور اسوہ کاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا، اس سے دوری کی بنیاد پر ہے۔ یہ آپس کے جو تعلقات ہیں ان کی اگر بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہوں تو ان کا نتیجہ یقیناً درست نکلتا ہے۔ بے شک۔ لیکن جب کسی معاملے میں آپ اپنے پڑوسی کی حق تلفی کرتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کی حق تلفی کرتے ہیں تو نتیجہ کے طور پر وہی معاشرہ وجود میں آئے گا جو ہمارے سامنے ہے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف کے ساتھ اور دوسروں کے حقوق کو ادا کیا جائے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑوسی کے گھر شوربہ بھیج دو، تو آپ جس کے گھر میں کھانا بھیجیں گے وہ ساری زندگی آپ کا ممنون رہے گا، تو ان دونوں کے درمیان کبھی بھی دوریاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اگر اس طریقے پر جو طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا کے گئے ہیں اس پہ ہم اگر چلیں تو یہ دوریاں کبھی بھی پیدا نہ ہوں۔ بہت اچھی بات آپ نے ماشاء اللہ ارشاد فرمائی کہ اگر ہم جو ہمارے پاس لوگ بستے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور کبھی خیر سگالی کے طور پہ ہم اپنے گھر میں کوئی پھل لے کے آتے ہیں، کوئی اچھی چیز گھر میں پکاتے ہیں، کوئی میٹھا پکاتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا زیادہ پکا لیا جائے اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے، تو آپ جب کسی کے گھر میں کوئی چیز بیچتے ہیں تو گویا آپ اس سے اظہار محبت کرتے ہیں، ایک تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جس کو اللہ رب العزت نے شعور عطا کیا ہے اور وہ کوئی تہذیب یافتہ شخص ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے گھر محبت سے کوئی چیز بھیجیں اور پھر اس پہ اس کا اثر نہ ہو۔ آپ کوئی چیز بھیجیں گے تو اس کا دل بھی نرم ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جس طرح سرکار کی ایک دوسری حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کیونکہ یہ جو تحفے ہیں یہ محبت بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس طرح لوگوں پڑوسیوں کے گھروں میں کھانا بھیجنا، پھل بھیجنا، ان کے بچوں کو کچھ دے دینا، ان کے بچوں کے لیے پھل لے آنا، تو اس سے جو ہمارے رشتے ہیں پڑوس پڑوس میں یہ مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو فتنے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور جو دوریاں ہیں وہ محبتوں میں بدل سکتی ہیں اور قربتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس عنوان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام مختصر وقت کا ہوتا ہے اور ہم نے آخر میں ایک نعت شریف بھی سننی ہے، تو اب ہم محمد نعمان احمد قادری صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اور شاہ جی شعر سنیے گا۔ یہاں مر
مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔